بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے انسانوں کے لیے آخرت میں کامیابی کے کچھ اصول اور ضابطے رکھے ہیں، اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے بھی کچھ اصول رکھے ہیں. دنیاوی زندگی کے اندر وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے جو انسان اپنی زندگی کو اصولوں کے دائرے میں گزارے گا، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی. دنیا کی زندگی میں انسانوں کی حیثیتیں، انسانوں کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر ہر قسم کے حالات پیش آتے ہیں. انسان کی زندگی کے دو پہلو میں ایک پہلو اس کی انفرادی زندگی یعنی پرائیویٹ لائف کا ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو اس کی پبلک لائف کا ہوتا ہے جسے اجتماعی زندگی کہتے ہیں. چونکہ دنیا کے اندر جینے کے لیے کاروبار کرنا ضروری ہوتا ہے. کاروبار کے اندر آدمی ایک دکان لگاتا ہے، کارخانہ قائم کرتا ہے، کمپنی کی بنیاد ڈالتا ہے، تو اس کو اور لوگوں کے ساتھ میں مل جل کر کام کرنا ہوتا ہے. انسان کی زندگی کا چاہے انفرادی زندگی کا پہلو ہو، پرائیویٹ لائف کا، یا اجتماعی زندگی کا پہلو ہو جسے ہم پبلک لائف کہتے ہیں، ان سارے زندگی کے مراحل میں آدمی اگر اصول کی بنیاد پر زندگی گزارے اور اپنی زندگی گزارنے کے کچھ ضابطے شروع ہی سے متعین کر لے اور اپنے آپ کو ان ضابطوں کا پابند بنا دے، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت انسان کو کامیابی حاصل کرنے سے اور ترقی کی منزلیں طے کرنے سے نہیں روک سکتی. انسانی زندگی کا بنیادی اصول جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالی کی کرنی چاہیے اور اللہ تعالی کے ساتھ خاص کر کرنی چاہیے. عبادتوں میں دوسروں کو شامل کر لینا یہ شرک کہلاتا ہے. ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آدمی کو عبادت کرنی چاہیے. لیکن زندگی کے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ کبھی آدمی کو تجارت بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی زراعت بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی صنعت اور حرفت بھی آدمی کو کرنا پڑتا ہے. کبھی کارخانے قائم کرنا، کبھی کھیتی باڑی کرنا، کبھی کوئی کاروبار کرنا، یہ ساری ضرورتیں انسانی زندگی میں ہر کسی کے ساتھ پیش آتے رہتی ہیں. تو اگر آدمی نے اللہ کے لیے عبادت کی اور اللہ کے ساتھ خاص کرتے ہوئے عبادت کی تب تو اس کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی آدمی کھیتی باڑی کرنے میں، کارخانے چلانے میں، دکان چلانے میں، کاروبار کرنے میں اگر یہاں بھی اپنی نیت کو درست کر لیتا ہے اور یہ چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کی برکتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اسی لیے زندگی کے اندر جب کبھی بھی کوئی کام کرنا ہو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے. اگر آپ دکان کو جا رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت آپ نیت کر جائیں کہ دن بھر دکان سے جو کچھ بھی کماؤں گا
وہ بیوی بچوں کے اوپر، ماں باپ کے اوپر، بہن بھائی کے اوپر خرچ کروں گا۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، غریبوں میں، دین کے تقاضوں میں، مسجد مدرسوں میں خرچ کروں گا۔ اگر آدمی اس نیت کے ساتھ گھر سے چلے گا تو پھر اس کے بعد وہ دن بھر جو کچھ بھی محنت کرے گا اور جو کچھ بھی کمائے گا، غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائیں گے، اور ایسی برکتیں دیں گے اللہ تعالیٰ، پھر اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ برکت دولت کے بڑھنے کا نام نہیں ہے، برکت انکم کے بڑھنے کا نام نہیں ہے، برکت بینک بیلنس کے بڑھنے کا نام بھی نہیں ہے۔ برکت نام ہے اس چیز کا کہ آدمی کو جتنا رزق ملے، جتنی روزی روٹی ملے، آدمی اسی کے اندر خوش رہ جائے، اس کے سارے کام اسی سے پورے ہو جائے، آدمی کو قرض کا بوجھ اٹھانے کی نوبت نہ آئے، غیر ضروری بیماریوں کے اندر آدمی گرفتار نہ ہو جس سے ڈاکٹروں کو پالنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آدمی کو ذہنی سکون کے ساتھ، دلی سکون کے ساتھ ایسی روزی روٹی عطا فرماتے ہیں کہ برکت ہو جاتی ہے اس میں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ کم تنخواہوں کے اندر کبھی کبھی بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں، گھر بھی بن رہے ہیں، بچوں کی شادیاں بھی ہو رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے اوپر بھی جو خرچ آ رہا ہے وہ بھی فیسز بن رہے ہیں، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اللہ کے لیے کرنے والا بنتا ہے۔ تو زندگی کے ہر مرحلے کے اوپر آدمی کو اخلاص کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جہاں ہم نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو اس میں برکت دیکھتے ہیں، وہیں پر دنیا بھر کے جتنے بھی کام ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کے رضا کے لیے کریں گے تو اس کے اندر بھی برکت آئے گی۔ بہت سارے کام لوگ سوسائٹی کے لیے کرتے ہیں، جماعتوں کو بنا کر کرتے ہیں، تنظیموں کو بنا کر کرتے ہیں، آرگنائزیشن کو بنا کر کرتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گے، اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کریں گے، اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کریں گے۔ لیکن اکثر دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جماعتیں ناکام ہو جاتی ہے، تنظیمیں ناکام ہو جاتی ہے، سوسائٹیاں ناکام ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی بڑے بڑے کام تو کرتا ہے، اچھے اچھے کام تو کرتا ہے، نیک سمجھ کر کام تو کرتا ہے، لیکن آدمی کی نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام پھر ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے۔ اگر اس قسم کے کاموں کے اندر بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کر لے تو پھر اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہوگی۔ دوسری چیز زندگیوں کے اندر کامیاب ہونے کا جو بنیادی اصول ہے وہ بنیادی اصول ہے اتحاد، آپس میں یونٹی کا پیدا ہو جانا۔ جس گھر کے اندر اتحاد ہوتا ہے وہ گھر پورے معاشرے کے لیے مثالی ہوتا ہے۔ جس خاندان کے اندر اتحاد ہوتا ہے وہ خاندان پورے علاقے کے لیے مثالی ہوتا ہے۔ جس قوم کے اندر یونٹی آتی ہے، اتحاد آتا ہے، وہ قوم سارے علاقے کے لیے، سارے ملک کے لیے مثالی ہوتی ہے۔ اور جس ملک کے سٹیزنز کے اندر، باشندوں کے اندر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، ایسا ملک پھر پوری دنیا کے لیے مثالی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان شادی کے بعد ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا مکلف ہوتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر کے اوپر بیوی کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کے اوپر شوہر کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان میں اتحاد کا ہونا بے انتہائی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی زندگی کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک پہیا بھی اس میں سے پنکچر ہو جائے تو پھر دوسرا یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ جہاں میاں بیوی کے درمیان میں اتحاد ہوتا ہے وہاں اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت اور اولاد کی صحیح نشو و نمائی ہوتی ہے۔ اور جس گھر کے اندر میاں بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، پھر وہ گھر بھی آگے چل کر بکھر جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان میں اتحاد کی اتنی بڑی اہمیت ہے، تو جو لوگ کمپنی چلاتے ہیں، کارخانہ چلاتے ہیں، دکان چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں،
یا کوئی تنظیم چلاتے ہیں، کوئی جماعت چلاتے ہیں، کوئی NGO چلاتے ہیں، تو ان لوگوں کے درمیان میں اتحاد کتنے معنی رکھے گا؟ ان کی آپسی موافقتیں، آپسی محبتیں اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کا جہاں تک تعلق ہے وہ کتنا معنی رکھے گا؟ اگر کسی جماعت کے اندر اتحاد آ جائے، اس جماعت کے ماننے والوں کے درمیان میں یونٹی قائم ہو جائے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ ایک باپ کا انتقال قریب تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ باپ نے اپنے بچوں سے کہا انتقال کے موقع پر کہ ہر بیٹا 2 لکڑی لے کر آئے۔ چنانچہ ہر بیٹے نے 2 لکڑی لا کر باپ کے سامنے رکھ دی۔ 7 لڑکوں نے 2 یعنی 14 لکڑیاں لا کر وہاں پر رکھ دی۔ باپ نے ہر بیٹے سے کہا کہ ایک لکڑی اٹھا دو۔ 7 بیٹوں نے ایک لکڑی اٹھائی۔ باپ نے کہا کہ اس کو توڑو، تو 7 نے اپنی اپنی لکڑی کو توڑا اور آسانی سے توڑ دیا۔ باپ نے کہا کہ جن لکڑیوں کو تم نے توڑ دیا بازو ڈالو۔ پھر اس کے بعد یہ جو اور 7 لکڑیاں تھیں، باپ نے کہا کہ ان لکڑیوں کو ایک جگہ کر دو۔ جب ان لکڑیوں کو ایک جگہ کر دیا گیا تو باپ نے ایک بیٹے کو دیا اور دے کر کہا کہ اس کو توڑو۔ ظاہر بات ہے کہ اب 7 لکڑیاں ہیں، اتنا موٹا بنڈل ہو گیا، توڑنا آسان نہیں تھا۔ پہلے بیٹے سے نہیں توڑ سکا، دوسرے سے نہیں، تیسرے سے نہیں۔ اس طریقے سے 7 بیٹے 7 لکڑیوں کو ایک ساتھ توڑنے میں ناکام ہو گئے۔ باپ نے کہا کہ چلو سب مل کر اس کو توڑو۔ تو بڑی مشکل سے 7 بیٹوں نے 7 لکڑیوں کے اس گٹر کو ملا کر بڑی مشکل سے توڑنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو باپ نے دنیا سے جاتے جاتے اپنے بچوں کو یہ نصیحت دی کہ دیکھو اگر تم دنیا میں اکیلے اکیلے رہو تو ایسا ہی توڑ دیے جاؤ گے جیسا ابھی ابھی تم نے ایک لکڑی کو توڑا، اور اگر تم مل کر رہے ساتھ تو دنیا کے اندر تم کو توڑنا ایسا ہی مشکل ہو جائے گا جیسا کہ مشکل تم 7 لوگوں کو ایک ساتھ 7 لکڑیوں کو توڑنے میں پیش آئی۔ گویا ایک اتحاد کی مثال باپ اپنے بیٹوں کے دماغ میں بٹھانا چاہتا۔ اگر تمہارے درمیان میں ایسا اتحاد آ جائے، ایسی یکجہتی آ جائے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ 7 انگلیاں مل کر پنجہ بنتا ہے، مٹھی بنتی ہے۔ اگر آپ ایک انگلی سے کسی کو مارو تو مار نہیں لگے گا، لیکن 5 انگلیوں کو ملا کر آپ جب پنجہ بناتے ہو، اگر کسی کو مارو گے تو ممکن ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، پسلی ٹوٹ جائے، یا اس کا جگڑا ٹوٹ جائے، ناک ٹوٹ جائے۔ جب ساری چیزیں ایک جگہ مل جاتی ہیں تو طاقت بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں لوگ اتحاد کے ساتھ، ملن ساری کے ساتھ مل کر رہتے ہیں، یونٹی کے ساتھ میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسوں کے ساتھ میں ہوتی۔ اور جو آدمی جماعت سے کٹ جاتا ہے اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی۔ کہاوت مشہور ہے کہ جنگل کے اندر وہی بکری بھیڑیے کا شکار ہوتی ہے، یا اسی ہرن کو شیر اپنا سر نوالا بناتا ہے، شکار کرتا ہے، جو اپنے ریوڑ کے ساتھ میں الگ ڈگر پر چلنے لگتے ہیں۔ جو یہ کہتی ہے بکری کہ میں مندے کے ساتھ نہیں چلوں گی، میں اکیلی چلوں گی، بھیڑیا آئے گا اس کے اوپر حملہ کر دے گا۔ اور اگر ساری بکریاں ایک ساتھ مل کر چلنے لگے اور سامنے بھیڑیے کو ڈرانے لگے تو پھر بھیڑیا بھی ان سے ڈر کر بھاگ سکے گا۔ یہ اتحاد اور یونٹی کی اس کی ایک اہمیت ہے یہ۔ اسی لیے زندگی کے ہر معاملے کے اندر اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے، اتفاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلامک اینگل میں سمجھاتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو آدمی مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہٹ کر کام کرے گا، صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ کر الگ راستے پر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ
ان لوگوں کے راستے کو تو جنت کا راستہ بنائیں گے، لیکن ان کے راستے سے ہٹ کر جو جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے راستے پر ڈالیں گے اور گھسیٹ کر اللہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ اسی لیے زندگی کے ہر موقع پر اتحاد کو قائم رکھنا چاہیے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے، اگر باپ کسی کاروبار کے اوپر محنت کرتا ہے اور چاروں بیٹے اپنے باپ کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ آگے چل کر وہ ایک بڑی کمپنی بنتی ہے، ایک امپائر قائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہر بیٹا یہ بولے کہ میرے حصے کے پیسے مجھے دے دے، میں اپنے حصے کا کاروبار کروں گا، 4 بیٹے اپنے اپنے تجربے آزمائیں گے، کوئی کامیاب ہوئے گا کوئی ناکام ہوگا، لیکن ایک مثالی کاروبار تو نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے اتحاد ہونا چاہیے، اور اتحاد کے ساتھ ساتھ اتحاد اسی وقت آئے گا زندگیوں میں جب آدمی ایثار کرے گا۔ ایثار کہتے ہیں سامنے والوں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا، سامنے والوں کا خیال کرنا، خود ایک وقت بھوکے رہ جانا اور سامنے والوں کے پیٹ بھرنے کا سوچنا، اپنے حق کو دبا دینا اور سامنے والے کو حق دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ جہاں اخلاص ہوگا، جہاں اتحاد ہوگا اور جہاں ایثار آئے گا، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو پھر کیا کہنے، محبتیں بڑھے گی اس سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بہت سی خوبیاں تھیں۔ صحابہ کرام کی بیشتر خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ صحابہ کرام سامنے والوں پر ایثار کیا کرتے تھے، اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر سامنے والوں کو مقدم رکھا کرتے تھے، اپنی خواہشات کو قربان کر کر سامنے والوں کی خواہشات کے لیے صحابہ کرام قربانی دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی اس خوبی کو بیان کیا۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں یعنی آپ کے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کافروں کے اوپر تو سخت ہے لیکن ایمان والوں کے درمیان میں بڑے دل کے ساتھ زندگی گزارنے والے، محبتوں کا برتاؤ کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی محبتوں کو بانٹنے والے۔ اسی لیے دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا کی زندگی میں ایثار کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جب تک زندگی کے اندر ایثار نہیں آئے گا اس وقت تک سامنے والوں کے دلوں میں آپ کی قدر و منزلت پیدا نہیں ہو سکتی۔ آئے دن بیشتر واقعات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ ابھی حال میں ایک بڑے کاروباری صاحب کے بارے میں سننے میں آیا کہ ایک صاحب ان کے پاس 35 سال سے ان کے ہاؤس ڈرائیور بن کر کام کر رہے تھے۔ معمولی تنخواہ تھی، ڈرائیوروں کی تنخواہ کتنی ہوتی؟ 35 سال کے بعد جب ان کی بچی کی شادی کا موقع آیا تو وہ اپنے باس کے پاس گئے، اپنے مالک کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے میری بچی کی شادی ہے، آپ میری کچھ مدد کیجئے۔ ظاہر بات ہے کہ 35 سال تک ان کے پاس کام کرنے کا نتیجہ اور اس کا بدلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنے نوکر کو یا اپنے ڈرائیور کو ہمت دلاتے اور یہ کہتے کہ ارے آپ کی بچی میرے بچی کے جیسی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، میں کھڑے ہو کر شادی کروں گا۔ کتنا خرچہ آتا غریب کی بچی میں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ۔ ایک کروڑپتی انسان کے لیے کیا بڑی چیز تھی۔ اگر وہ اپنے نوکر کو تسلی دیتا اور یہ 2-4 میٹھے بول دیتا اور کچھ پیسہ اگر اس کی بچی کی شادی میں اپنی بچی سمجھ کر لگا دیتا تو پھر دنیا کے اندر مثال قائم ہو سکتی۔ لیکن اس نے ایسا کرنے کے بجائے کیا کیا، اپنے نوکر کو اس نے بری گالیاں دی اور گالیاں دے کر اس کو ڈانٹا اور کہا کہ نکل یہاں سے، بات پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ بھائی ان سیٹھ صاحب سے کہنا چاہیے کہ یہ جو دولت آپ کے پاس جمع ہوئی ہے یہ آپ کے باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کو جھٹکنے کے لیے نہیں دیا یہ دولت،
ورنہ آپ سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بھی دی تھی. قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت دی تھی. وَآتَيْنَاهُ كُنُوزَهُ وَآتَيْنَا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ كُنُوزَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے قارون کو کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر رکھ کر لے جائی جاتی. چابی اتنی ہیوی ویٹڈ ہوتی تھی کہ اس کو اونٹوں کے اوپر رکھ کر ادھر سے ادھر لے کر جانا پڑتا. پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے کو اس کے لیے عذاب بنا دیا اور اس کے سر پر اللہ نے خزانے کو مسلط کر دیا اور زمین میں اس کو دھسا دیا. اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ قیامت تک دھساتے ہی رہنا. اس کو اپنی بدعمالی سے دھس رہا تھا، لیکن جس خزانے کو اپنی کمائی کا نتیجہ سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس دھسنے میں اس کو مزید دھسانے کے لیے اس خزانے کو اللہ نے بوجھ بنا کر اس کے سر پر مسلط کر دیا. ایک مثال یہ. اور ابھی حال میں مدراس کا سفر ہوا، کل ہی واپسی ہوئی. وہاں ایک کمپنی میں جانا ہوا جہاں پر لیدر پروڈکٹ بنتے ہیں، چمڑے کے سامان بنتے ہیں. وہاں جا کر بہت سی چیزیں دیکھنے کا موقع ملا، سیکھنے کا. اس وقت پورے ہندوستان کے اندر جہاں مسلمان اپنے کاروبار کو سجانے کے لیے فکر مند ہیں، اپنے کاروبار کو بنانے کے لیے فکر مند ہیں، وہاں جا کر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ماشاء اللہ ایک فیملی ہے جس کی چوتھی نسل اس وقت کمپنی کو چلا رہی ہے. یعنی ان کے باپ نے کمپنی کو چلائی، دادا نے چلائی، پردادا نے چلائی، اس وقت چوتھی پیڑھی کمپنی کو چلا رہی ہے. اور آپ دنگ رہ جائیں گے، اتنی کامیاب کمپنی ہے، شاید ہی ہندوستان کے اندر مسلمانوں میں اتنی کامیاب کمپنی کوئی ہو. اور آپ حیرت کریں گے کہ اس وقت امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، لندن کے اندر، نئی دنیا کے اندر جتنے شوز کے، جوتوں کے برانڈڈ کمپنیاں ہیں، وہ ساری کمپنیوں کے جوتے انہی کی کمپنی میں بنتے ہیں. ایک ایک کمپنی اپنے برانڈ کا جوتا بنانے کے لیے آرڈر دیتی ہے. کوئی کمپنی کہتی ہے کہ ہمیں 10 لاکھ جوتے چاہیے، کوئی کمپنی آرڈر دیتی ہے ہمیں 1 کروڑ جوتے چاہیے، کوئی کمپنی آرڈر دیتی ہے ہمیں 1 لاکھ جوتے چاہیے. وہاں بہت سارے، ہم کو جب لے جایا گیا، بتایا گیا، تو میں نے دیکھا بہت سارے برانڈ کے جوتے رکھے ہوئے. ایک جوتا میں نے برانڈ کا اٹھایا، شاید اس کمپنی کا نام ایمپوریو کچھ کمپنی کا نام، شاید لندن کی یہ کمپنی ہے. یہ کمپنی کا جوتا ان کی کمپنی میں بنتا ہے. اور اس جوتے کو آن لائن جب میں نے اس کا ریٹ دیکھا تو 35,000 روپے سے 85,000 روپے کا ایک جوڑی جوتا ہے، جو یورپ کے مارکیٹ میں بکتا ہے، امریکہ کے مارکیٹ میں بکتا ہے. اور بنتا کہاں ہے؟ مدراس کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بنتا ہے. وہ کمپنی جوتے کو بیچ کر نام کماتی ہے. اور آپ حیرت کریں گے، جانسن اینڈ مارفی نام کا ایک برانڈ ہے جو امریکن پریزیڈنٹ، امریکہ کا صدر ان جوتوں کو پہنتا ہے. آپ حیرت کریں گے کہ وہ جوتے یہاں بنتے ہیں اور ایک مسلمان کی کمپنی میں بنتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ مسلمان، بلکہ 5 وقتہ نمازی، پرہیزگار. ابھی میں آپ کے سامنے دنیا کے اندر کسی بھی کاروبار میں کامیاب ہونے کے لیے ایثار کی مثال دے رہا ہوں. سامنے والوں کو اپنی ذات پر مقدر کرنے کی مثال. وہاں کے امپلائیز سے میں نے بات کیا تو بعض امپلائیز ایسے ہیں جن کی تنخواہ 10-10 لاکھ روپے ایک مہینے کی تنخواہ ہے. اور ایسا کسی ایک آدمی کی نہیں ہے، کئی لوگوں کی ہے. اور اس کمپنی کے اندر 15,000 لیبر کام کرتے ہیں. روزانہ صبح سے شام تک 3 ٹائم کا کھانا ان 15,000 لیبروں کو کھلایا جاتا ہے. 10 سے 12 لاکھ روپے تو روزانہ 3 ٹائم کے کھانے کے اوپر خرچ کر رہے ہو. ایک سال میں بتا رہے تھے کہ 50 کروڑ روپے خالی ہمارے کمپنی کے ملازمین کے کھانے پر خرچ ہو رہا ہے. جب میں نے اس کمپنی کے مالک کو کہا کہ واہ کیا دریا دلی ہے آپ کی دریا دلی کے سامنے تو حاتم طائی کی سخاوت شرما جائے. حاتم طائی تو 2-4 اونٹ کاٹ کر مہمانوں کو کھلا کر مشہور ہو گیا. آپ تو 15,000 لوگوں کو کھلا رہے ہیں. اور کمپنی ماشاءاللہ 60-70 سال سے چل رہی ہے. اور ایک ایک ملازم کمپنی سے 30-30, 35-35, 40-40 سال. اور آپ حیرت کریں گے کہ 15,000 نوکروں میں آج تک انہوں نے کسی ایک نوکر کو بھی کمپنی سے نہیں نکالا.
وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کسی کے پیٹ پہ لات نہیں ماریں گے، اگر کوئی یہاں سے اچھی تنخواہ ملتی ہے جانا چاہتا ہے تو اس کی مرضی۔ سال میں 50 کروڑ روپے کا صرف کھانا کھلا رہے۔ میں نے ان کے مالک سے کہا آپ تو حاتم طائی سے بھی زیادہ آگے نکل گئے، اتنا خرچ آپ اپنے لیبروں پر کر رہے ہیں، تو سادگی کا عالم دیکھیے، ان کی تربیت کا اندازہ دیکھیے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ وہ محنت کر رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں، ہم کیا کھلا رہے ہیں ان کی محنت سے اللہ ہم کو بھی کھلا رہے اور ہمارے تو فیل میں وہ بھی کھا رہے، سب ایک دوسرے کی محنت سے۔ بھائی یہ آدمی کب بولے گا یہ بات؟ یہ چیزیں اس وقت تک آدمی کے اندر نہیں آ سکتی جب تک کہ آدمی میں ایثار کی دولت پیدا نہ ہو، دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دینے کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے، کہہ رہے تھے کہ گزشتہ چند سال پہلے 260 کروڑ کا ہمارا کاروبار تھا، شاید اسی کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی غریبوں کی دعائیں دے دی، آج 2000 کروڑ کا کاروبار ہے، 15,000 لوگ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہر آدمی کے گھر کے 4 ممبر بھی مان کر چلے تو 60,000 لوگوں کو کھانا مل رہا ہے۔ تو آدمی اخلاص کے ساتھ کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کروں گا، اتحاد کے ساتھ سب کو جوڑ کر، ایثار کے ساتھ اپنی خواہشات کو، سامنے والوں کی خواہشات کو ایک ترازو میں تولتے ہوئے، دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دیتے ہوئے آدمی اگر کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کامیابیاں انسان کے مقدر میں لکھتے ہیں۔ اس کمپنی کے ملازمین سے میں نے بات کیا تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں اپنے سیٹ کے پاس، ہم کہتے ہیں کہ بچی کی شادی ہے، پوچھتے کتنا خرچہ، 2 لاکھ روپے خرچہ، دے دیے 2 لاکھ روپے، اور کہتے ہیں کہ ہر مہینہ آپ کی تنخواہ میں سے 5,000 روپے کاٹوں گا۔ اگر وہ چاہتے تو جھڑک کر بھیج سکتے تھے، اے تجھے 3 ٹائم کھانا کھلانا اور اتنی تنخواہ دینا، پھر تمہاری بچیوں کی شادیوں میں مدد بھی کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کام لے رہے، کئی کالج چل رہے، کئی اسکول چل رہے، ایک بڑا مدرسہ چلتا ہے جس میں 600 بچے پڑھتے ہیں، اور ہندوستان کا واحد مدرسہ ہے جس مدرسے کے لیے چندہ نہیں ہوتا، پورا مدرسہ وہ سیٹ صاحب اپنے جیب کے خرچ سے لگاتے ہیں، اور ایسے نیک بچے پڑھتے ہیں اس مدرسے کے اندر۔ آج سے 15 سال پہلے میں نے سنا تھا کہ اتنا نیک ماحول ہے اس مدرسے کا، وہاں پڑھنے والے بچے اگر 100 بچے ہیں تو 80 بچوں کے خواب میں ضرور اللہ کے نبی کی کبھی نہ کبھی زیارت ہوئی ہوگی۔ ایسی نیکی، حلال پیسے کی ایسی برکتیں، ایثار کی، اتحاد کی، اخلاص کی ایسی دولتیں انسان تصور نہیں کر سکتا اگر یہ چیزیں آدمی کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز جو آدمی کے اندر ہونی چاہیے وہ استقلال، استقامت، کسی کام کو جم کر کرنا۔ اس کی زندہ مثال مجھے وہاں جا کر ملی کہ آج پردادا نے جو کاروبار شروع کیا تھا، آج ان کے پوترے اور پڑ پوتوں نے اس کاروبار کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے اگر آدمی کسی ایک فیلڈ کو چن کر جم کر اگر اس کے اوپر محنت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دیں گے، اس میں کامیابیاں دیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، دنیا کے اندر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی انسان محنت کرتا ہے۔ آپ نے کس کام پر محنت کیا بتائیے؟ آپ جس کام کو لے کر، جس فیلڈ کو لے کر محنت کریں گے، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ مشہور مقولہ ہے عربی زبان کا، من جد وجد۔ یہ دنیا محنتوں کی آماج گاہ ہے، یہاں جو انسان جتنی محنت کرے گا وہ اتنا پائے گا۔ آپ جس چیز پر اپنا وقت لگائیں گے وہ چیز ایک دن آپ کو رزلٹ دے گی، نتیجہ دے گی وہ چیز آپ کو۔ لیکن اگر آپ محنت کرنا نہیں چاہیں گے اور آپ یہ چاہیں گے کہ اوور نائٹ میں مالدار بن جاؤں، اوور نائٹ میں کروڑ پتی بن جاؤں، اوور نائٹ میں ملینار اور بلینار بن جاؤں، تو صاحب پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ بلی کے خواب میں بھی چچڑوں کے ہار۔ اگر بلی خواب دیکھتی رہے کہ کسی نے چچڑوں کے ہار مجھے بنا کر پہنا دیے اور میں اپنے گلے سے ہار کو نکال رہی ہوں اور ان چچڑوں کو کتر کتر کر مزے سے کھا رہی ہوں، یہ چیزیں خواب کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ریالٹی کے اندر یہ چیزیں بہت امپاسبل ہے، ناممکن ہے یہ چیزیں۔ اگر کسی ناممکن کو ممکن بنانا ہے استقامت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ ویسے تو استقامت کا ورڈ اسلامک وے میں یوز ہوتا ہے،
اسلامک انداز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نمازوں پر استقامت رکھیے، دین پر استقامت رکھیے، ذکر و اذکار میں استقامت رکھیے۔ آج آپ کو بزرگی کا جوش چڑھ گیا، وضو بنا کر آپ نے 100 رکعت نفل نماز پڑھ لی، اور کل کو فجر کی نماز آپ نے چھوڑ دی، یہ کون سی استقامت؟ آپ روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، زندگی بھر پڑھیے، اس کی برکتیں ہی کچھ اور۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں سے پانی ٹپکتا ہے، اگر اس کے نیچے پتھر ہو اور وہ پانی مسلسل ٹپکتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ پانی کا ایک قطرہ ٹپکتے 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 پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ یہ استقامت کی سب سے بہترین مثال ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو مستقل کرتا ہے، آپ تسبیحات روزانہ پابندی سے کر رہے ہیں، آپ تہجد روزانہ پابندی سے پڑھ رہے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی روزانہ کر رہے ہیں، آپ کسی قسم کی نیکی روزانہ کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی نیکی ہے یہ ٹپکتا ہوا قطرہ ہے۔ یہی نیکی آگے چل کر آپ کی قسمت کے پتھر کے اندر بھی سوراخ پیدا کرے گی، اور اس سوراخ کے اندر سے آپ کی زندگی کے لیے ایک بہار نکل کر آئے گی۔ پھر یہ بہار آپ کو دنیا کے اندر بھی پر بہار بنا سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی پر بہار بنا سکتی ہے۔ یہ تو اسلامی کے اعتبار سے مثال ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ محنت کرتے جائیے۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں کے اوپر محنت کرتے ہیں، روزانہ صبح سے شام تک پڑھنا پڑھنا پڑھنا، بس پڑھنا، ریڈنگ کرنا ریڈنگ کرنا ریڈنگ کرنا، بس ریڈنگ کرنا ان کی عادت۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا علم والا بناتا ہے، ایسا نالجبل پرسن بناتا ہے کہ پھر وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ ان کے علم کی قدر کرنے لگتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی چیز کے اوپر محنت کرتا ہے، محنت کرتے 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 اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہے، اس موبائل سے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دنیا کے کسی بھی کونے کے آدمی سے آپ بات کر سکتے ہو، اور اس موبائل کے ذریعے سے آپ اپنی آواز اس تک پہنچا سکتے ہو۔ کسی نے اس کے اوپر محنت کیا ہوگا تبھی تو یہ رزلٹ آیا نا دنیا کے سامنے۔ یہ جو پنکھے چل رہے ہیں، یہ جو لائٹوں کے اندر روشنی آ رہی ہے، یہ جو اے سی چل رہی ہے، یہ جو کولر چل رہا ہے، اس کرنٹ کے اوپر کسی نے محنت کیا ہوگا مسلسل، تبھی تو ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ یہ جو ہوائی جہازیں اڑ رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ راتوں رات یہ ہوائی جہاز بنی نہیں اور اڑنے نہیں لگی۔ لوگ پہلے پرندوں کو لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے پروں سے اڑتا ہے، لوگوں نے اس کے اوپر اپنا دماغ لگایا، اپنا نالج لگایا، لوگوں نے ریسرچ کیا، محنتیں کی، تجربے کیے، ان تجربات میں کئی لوگوں کی جانیں چلے گئی۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ آج ایک ایک جہاز ایسا ہے جس کے اندر 1,000 لوگ بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، کئی ٹن مال لے کر جہاز ہوا کے اندر اڑتا ہے۔ آدمی محنت کرے گا مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، کسی کام پر آدمی لگا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ چشمہ ہے، دیکھنے میں معمولی چیز ہے، یہ اگر یہ ہٹا دے، کسی کی نگاہیں کمزور ہو، سامنے کی چیزیں صاف نظر نہیں آتی، لیکن لوگوں نے اس کے اوپر محنتیں کی اور محنتیں کر کر اس کو اتنا آسان بنایا۔ ایک دور تھا تھمس اپ کے باٹل کا جو پیدا ہوتا ہے یہ موٹا، اس زمانے میں چشمے ایسے موٹے ہوتے تھے، لیکن سائنس نے ترقی کی، لوگوں نے محنتیں کی، کرتے کرتے آپ کو سم سینٹی میٹر کے برابر بھی اس کی موٹائی نہیں ہے، ایسے چشمے بن گئے۔ اور مزید اس کے اوپر انسانوں نے محنت کی، اب تو لینسز آ گئے، معمولی لینس ایسا کہ اگر آپ یوں کر دو تو ٹوٹ جائے گا، بالکل پتلا کور کے مانند، اٹھا کر آپ اس کو لگا لیں، آپ کو ہر چیز کھلی کھلی صاف نظر آئے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دراصل مثالیں ہیں کہ انسان دنیا کے اندر جس چیز پر محنت کرتا ہے اور پوری لگن کے ساتھ محنت کرتا ہے، دل لگا کر، دماغ لگا کر محنت کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی خود بخود اس کے دماغ کو کھولتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے راستے بتاتے رہتے ہیں۔ اس آیت شریفہ کو ہم ہمیشہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اور نیکیوں کے راستے کے حساب سے سمجھتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی ایک نظام دنیا کے لیے بھی رکھا ہے۔ آپ دنیا کی ریسرچ پر جتنی محنت کریں گے،
اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے جتنی محنت کریں گے، اپنی کمپنی یا اپنے کارخانے کو مثالی بنانے کے لیے جتنی محنت کریں گے، یا آپ اپنی ذات کے اوپر ملٹی پرپز اسکل والا میں بنوں گا، اپنے آپ کو بناؤں گا، صلاحیتیں قابلیتیں اپنے اندر پیدا کروں گا، جو آدمی لگن کے ساتھ محنت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے پرائم منسٹر تھے پی وی نرسمہا راؤ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ 18 زبانیں آتی تھی اور 18 زبانوں میں وہ فلوئنٹلی بالکل تیز رفتاری کے ساتھ بات کر سکتے تھے۔ آدمی محنت کرے گا تو آئے گا، اور جس میدان میں محنت کرے گا آئے گا، اور دل جمعی کے ساتھ محنت کرے گا تو آئے گا۔ اسی لیے آج سے یہ طے کر لیں، زندگی کے اندر اگر کامیابی حاصل کرنا ہے 4 اصول اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیں۔ سب سے پہلی چیز، ہر کام اللہ کے لیے کرے اخلاص کے ساتھ، اور دوسری چیز ہر کام کے اندر یونٹی کو برقرار رکھے اتحاد کے ساتھ، اور تیسری چیز ایثار ہو، سامنے والوں پر اپنے جذبات کو قربان کرنے کا۔ یہ چیزیں ایسی ہے، یہ گولا ہے، اگر آپ دیوار پر ماریں گے تو پلٹ کر آئے گا۔ آپ سامنے والوں کو عزت دیں گے، ریورس میں آپ کو عزت ملے گی۔ سامنے والوں پر آپ کچھ قربان کریں گے، بدلے میں وہ چیزیں آپ کو ملے گی۔ اور چوتھی چیز استقلال، استقامت، کسی کام کو جم کے کرنا۔ آپ جس میدان کے اندر بھی ہے، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو، جم کے کیجئے، پھر انشاءاللہ موت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابیاں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو کامیابی نہ ملی تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے آپ کی اولاد آپ کے اس کھڑے ہوئے محنتوں کی بنیاد کو کامیاب ہوتا ہوا اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔